الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب کتاب میں سے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ تمام صورتیں سورہ انعام اور سورۃ اعراف بھی، اور پھر سورہ یونس سے شروع ہونے والی صورتیں سورۃ مومنون تک، یہ مکی صورتیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی۔ اب حالات جو ہیں وہ بہت تنگ ہو گئے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو شیبی ابی طالب کے جو سال ہیں ان کا اینڈ ہے، اور وہاں سے نکلتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم میں سے نکال دیا گیا، اور پھر انہی ایام میں انہی سالوں میں طائف کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا اس آیت کا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، تلاوت کر اپنے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے کتاب میں، لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرنا طے کیا ہے تو تم کامیابی سے ہمکنار ہوگے، کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بڑی عجیب آیت ہے یہ، کہ پہلے بھی میں نوٹ کروا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین، بلکہ ذہین ترین انسان تھے، بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف جاتا کہ جب تک ٹرائب میرا ساتھ نہیں دیں گے، اور ٹرائبل چیف جو قیادت کرتے ہیں قبیلوں کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وقت میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا، لہذا مجھے ذرا اسپیشل اٹینشن ٹرائبل چیفز کو دینی چاہیے، سرداروں کو دینی چاہیے۔ میں نوٹ کرا چکا ہوں نا آپ کو سورہ اعراف میں بھی سورہ ہود میں بھی کہ انبیاء نے ہمیشہ قوم سے خطاب کیا ہے۔ آپ انبیاء کرام پر اعتراضات سرداروں نے وارد کیے ہیں، لیکن انبیاء کرام نے یا ایھا الملأ کہہ کر ان سوالوں کا، ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا، یا قوم کہہ کر دیا ہے، یعنی عوام الناس کو ان جنرل ایڈریس کیا ہے۔ ان میں سے جو چودھری ہیں، جو سردار ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو انبیاء کرام نے اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کی طرف منہ کر کے ان کو ایڈریس کر کے جواب دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء کرام کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی تھی اللہ کے دین کے غلبے کی، یعنی جو پہلے 3 رسول ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کی دعوت تو صرف عقیدے تک محدود ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یعنی یہی دعوت ہے حضرت نوح کی، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام سے پھر نہی عن المنکر کا آغاز ہوا، یعنی پہلے پیغمبروں نے اگر روکا بھی ہے تو شرک سے روکا ہے، جو ایک عقیدے کی برائی ہے، لیکن کوئی معاشرتی برائی یا یوں سمجھیے کہ اس وقت تھی نہیں ابھی تک، اور اگر تھی بھی صحیح تو نبی نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا،
صرف عقیدے کی دعوت دی اور جو عقیدے کی برائی ہے اس سے نہیں کیا، منع کیا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو باقاعدہ ان کی دعوت کا حصہ بنایا گیا نہی عن المنکر کو، اور انہوں نے واضح الفاظ میں ان سے کہا کہ یہ برائی چھوڑ دو. اور اسی طرح جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، ایک ہوتا ہے واز کے انداز میں کہنا کہ بھائی ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بھائی دوسروں کے حقوق نہ مارا کرو، واز کے انداز میں. نہی عن المنکر کیا ہے کہ آپ جو بھی کوئی بری حرکت کر رہا ہے اس کو آپ ایکسپریس ورڈ میں واضح الفاظ میں جا کر کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو. پھر جو ہے اس کا ریئیکشن آتا ہے جو حضرت لوط کے لیے بھی ہونے کا، کڈو نہیں بستی چبار. اور حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی یہی کہا اگر تمہارا قبیلہ اسٹرانگ نہ ہوتا تو پھر ہم تمہیں سنسار کرتے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ وہ فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے باقاعدہ، اور ان کا مشن کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا. بنی اسرائیل کو آزادی اللہ تعالیٰ نے دلا دی معجزے کے ذریعے سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا دور شروع ہوا، اور یہ بعثت تھی بنی اسرائیل کے لیے. لہذا دوبارہ کوہ طور پر کال کیا گیا اور انہیں تورات عطا فرمائی گئی. اب تقاضا کیا گیا اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی ہوم لینڈ فلسطین کو فتح کرو اور وہاں پر تورات کو قائم اور نافذ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دن سے مشن ہی یہی ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. بالکل ابتدائی مکی صورت ہے، اس میں کہہ دیا گیا کہ اپنے رب کو بڑا کرو. پھر سورہ شورا میں کہہ دیا گیا کہ تمہیں یہ شریعت جو عطا کی گئی ہے، دین میں سے تمہارے لیے ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے. کیوں؟ ان اقیموا الدین، کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں کوئی حصے بکھرے نہ کرو. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا، یعنی اگر صرف تبلیغ ہی مشن ہوتا تو جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو وہاں 3 قبیلے تو عین شہر مدینہ کے اندر موجود تھے یہودیوں کے، آپ ان کے اندر تبلیغ کرتے. اور مدینہ کے گرد و نواح میں بھی بہت سے قبائل تھے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ تبلیغ نہیں کی. جو 3 کام آپ نے کیے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے 6 ماہ میں مسجد نبوی بنوائی ہے، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات قائم کی ہے، اور یہودیوں کے ساتھ پولیٹیکل ایگریمنٹ کیا ہے. دین کی بات نہیں، تم یہودی ہو ہم مسلمان ہیں، اور یہ اوس ہے، یہ خزرج ہے، یہ قبیلے ہیں، اور تم بنو قینقاع ہو، بنو نذیر ہو اور بنو قریظہ ہو. تو ان کے ساتھ پولیٹیکل ایگریمنٹ کیا ہے. مقصد کیا تھا سارا کا سارا؟ کہ آپ کا ٹارگٹ مکہ مکرمہ تھا، اس لیے کہ اللہ کے دین کا غلبہ جیسے بنی اسرائیل سے تقاضا کیا گیا تھا کہ ہوم لینڈ کو فتح کرو اور وہاں جا کے قائم کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ٹارگٹ مکہ مکرمہ تھا، اس لیے بھی کہ آپ کو ہوم لینڈ تھا، اور اس لیے بھی کہ پورے عرب کا جو کیپٹل ہے القریٰ وہ مکہ مکرمہ. لہذا آپ بجا طور پر یعنی سوچتے تھے کہ پھر یہ کام کیسے ہوگا، اور سوچ آئی، خیال آیا، تو ابھی دل میں ہی خیال ہوتا تھا کہ آپ سرداروں کو ٹارگٹ کریں، تو اس طرح کی آیات نازل ہوتی تھی. اب پھر آ گئی، یعنی سورہ حجر میں پڑھ کے آئے، سورہ انعام میں پڑھ کے آئے، پھر آ گئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کنٹینٹ رہے، یہاں صبر جو ہے وہ کنٹینٹمنٹ کے معنوں میں ہے، قناعت کر. یعنی تمہاری جھولی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ساتھی ڈالے ہیں جن میں کچھ ٹاپ کے گھرانوں کے بھی ہیں، ان میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، اس میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غلاموں کے طبقے کی ہے، کمزوروں کی ہے، ینگسٹرز کی ہے، جو دوسروں کے انفلوئنس میں ہیں. اچھا، اب ایسے لوگ جو ہیں کسی سوسائٹی میں کوئی اگر مار دھاڑ کرنی ہو، لڑنا پھرنا ہو، اس کے لیے تو مفید ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی پر ان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا. لہذا سوسائٹی کے اندر کوئی چینج لانا تھرو دیم ممکن نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
کنٹینٹ رہ، قناعت کر اپنے انہی ساتھیوں پر، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہ، اور اے نبی دیکھنا اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری نظر میں وہ بڑے قیمتی ہیں، میرے وہ فیوریٹ ہیں، لہذا ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے، ان کی وقت کو کم سمجھ کر کہیں ان سے اپنی نظریں نہ ہٹا دینا۔ ولا تعد عیناک عنہ ترید زینت الحیات الدنیا۔ اب اس صورت کا پہلا رکوع میں تھا نا کہ انا جعلنا ما الارض زینت اللہ، کہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا ہے، تو کیا تو بھی دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے؟ ولا تطع، اور مت کہنا ماننا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ ایک کردار تھا مکہ مکرمہ میں، جس کا سب سے بڑا جو کردار نام تھا وہ تھا ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا والد تھا یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے آگے کئی بیٹے تھے، بڑا خوش قسمت انسان تھا، بہت جائیداد تھی اس کے پاس، اور جنہوں نے کاردانے انہوں نے کملے بھی سیانے، لہذا یہ مکہ مکرمہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور انٹلیکچوئل مانا جاتا تھا، بڑا سیانا بندہ۔ آگے جا کے ذکر آئے گا اس کا کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قریش نے یعنی سمن کیا، اپنے سامنے حاضر کیا کہ بتاؤ انہیں سوالوں کا جواب دو، تم یہ کلیم کرتے ہو یہ کر کے دکھاؤ، یہ بھی نہیں کر کے دکھاتے، تم یہ کلیم کرتے ہو یہ بھی نہیں کر کے دکھاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی میں تو صرف پیروی کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ولید تم سیانے آدمی ہو، تم بتاؤ کیا خیال ہے۔ یہ شخص بڑا ایک لٹریری ذوق کا حامل شخص تھا، قرآن مجید کو مانتا تھا دل سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کلام کوئی نہیں، اور قرآن مجید سن کر انجوائے کرتا تھا۔ یعنی ہوتا نا آپ ایک اچھا ادب پارا پڑھتے ہیں نا، آپ کو اردو آتی ہے، اردو کا اچھا ادب پارا ہو تو انسان جھومتا ہے اس کو پڑھ کے۔ یہ ارباب ذوق جو ہوتے ہیں، ہلکا ارباب ذوق، یہ کیا کرتے ہیں، یعنی کوئی نظم پیش کی جاتی ہے یا کوئی عبارت پیش کی جاتی ہے، پھر اس پر وہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ فضول کام سارے جو ہیں یہ وہاں پر ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑا انٹلیکچوئل تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید سننا چاہتا تھا، چوری چوری چلا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو پہلے آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنتا تھا، مزہ لیتا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا اور آپ کو بغیر فیس کے مشورے دیتا تھا کہ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی کمپرومائز ہو جائے، لیکن یہ جو آپ کی ریجیڈیٹی ہے نا یہ نہیں کچھ کرنے دیتی۔ اب وہ ریجیڈیٹی کیا تھی؟ ہم پہلے کہیں کہ یا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے امینڈ کر لو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ابھی ہم نے وطر کی نماز میں تبت یدا ابی لہب ایمپلیفائر پر لاؤڈ سپیکر پر پڑھی، جب مکہ مکرمہ میں ابو لہب زندہ موجود تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بآواز بلند تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہوں گے، کیا زلزلہ آتا ہوگا وہاں پر، کہ یہ جو آپ کی ریجیڈیٹی ہے نا یہ نہیں کچھ کرنے دیتی۔ اور اب شریف آدمی جو ہے جس کو واقعی یہ ذہن میں ہو کہ ہاں واقعی اگر اف آئی مین بزنس تو مجھے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ڈھونڈنا چاہیے کہ جس سے میں جو سرداران قریش ہیں میں ان کو انگیج کر سکوں۔ تو انگیج کرنا تو بہت دور کی بات تھی، خیال ہی آتا تھا تو ایسی آیت نازل ہوتی تھی وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِنْ ذِكْرِنَا، مت کہنا مان اس بدبخت کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یعنی جب بھی آپ ٹارگٹ کر لیں گے کسی شخص کو یا کسی گروہ کو
تو پھر آپ حق گوئی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ادارے چلتے ہیں پیسے سے، یہ عمارت کیسے بنی ہے؟ پیسے سے بنی ہے۔ اس میں ہم جو فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ پیسے سے آئی ہیں۔ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ دیتے ہیں۔ اب ان کی اکثریت جو ہے آج کے اس دور میں وہ سود میں ملوث ہوتی ہے۔ اب اگر میں ٹارگٹ کر لوں گا ان لوگوں کو کہ چونکہ ادارہ چلانا ہے لہذا اس کے لیے سرمایہ داروں کو انگیج کرنا ضروری ہے، اور سرمایہ دار جو ہے وہ سود میں ملوث ہیں، لہذا جو سود سے متعلق آیات ہیں میں ان کا عام طور پر ذکر نہ کروں گا، یاد رکھیے گا، میں اوائڈ کروں گا سود کے تذکرے کو، اور قرآن مجید کے ترجمے میں وہ آیات آئیں گی تو میں سرسری کر کے ان سے گزر جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پھر گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سارا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام انسانوں سے رکتا ہے، کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے، پیسے سے کبھی دین کا کام نہیں رکتا۔ تو پیسہ تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر ہی دیتا ہے، لیکن اصل کام کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین کی اس دعوت کو سمجھ جائیں، جو محسوس کریں کہ اصل کام یہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا، اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو قرآن جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے وہ کام کہ جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں، لیکن اگر تو ہم اس کو جنرل بیان کریں گے اللہ تعالیٰ ریسورسز لائے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈالتا رہے گا اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے رہیں گے، لیکن جس دن سے ہم ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے ان لوگوں کو، اور قرآن مجید پڑھاتے ہوئے دین کی بات کرتے ہوئے خطبات جمعہ میں ترجمہ ہائے قرآن میں ہم ان کا لحاظ رکھنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس دن سے یہ پھر ہدایت کا کام نہیں رہے گا، یہ گمراہی کا کام شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا، جب میں ان کو انگیج کروں گا تو پھر حق گوئی نہیں کروں گا۔ اب اس پر نوٹ کیجئے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، صاف صاف کہو کہ حق وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے، میں حق نہیں بناؤں گا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا جی چاہے مان لے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے جہنم بنائی ہے، ایسی آگ کہ گھیر رکھا ہے اس کو، اس کی لپٹوں نے، یعنی جیسے کناتے کہتے ہیں نا ہمارے ہیں کہ آگ کی بھی کناتے ہیں جنہوں نے گھیر رکھا ہے، ورنہ کیا ہے کہ آگ کا ایک سینٹرل کور ہے کہ اس میں شدت ہوگی، جو آپ باہر جاتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ شدت کم ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر باہر بھی آگ کی کنات ہوگی تو پھر اس میں شدت میں کوئی کمی آنے کا امکان نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو تیل کی تلچھٹ کا پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے پگھلا ہوا تانبا انہیں پلایا جائے گا جو ان کو منہوں کو جھلس کے رکھ دے گا۔ بیس شراب، کیا برا مشروب ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور کیا بری وہ آرام گاہ ہوگی۔ اب اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جو معیاری کام کرتا ہے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں سونے کے کنگن، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور انہیں سبز رنگ کے باریک ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اطلس و دیبا سے، مُتَّقِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہاں پر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نِعْمَ الثواب، تو کیا ہی بہترین اجر ہوگا، وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہوگی۔ یہ اب بظاہر ہمارا اس وقت کا جو رہن سہن ہے اس کے اعتبار سے یہ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ یورپین لارڈز کی تصاویر دیکھیں یا مغل بادشاہوں کی تصویریں دیکھیں
تو بالکل یہی کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے یعنی یہ سبز رنگ جو کہا ہے یہ بھی ان کے لباس کا اکثر و بیشتر حصہ ہوتا تھا، اور پھر وہ کنگن بھی پہنے ہوتے تھے اور گلوں کے اندر وہ ہار جو ہیں وہ بھی انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے تھے، ان کے تاجوں کے اندر بھی جو ہے وہ موتی اور سونے کے جڑواں چیزیں جو ہیں وہ ہوا کرتی تھی۔ اب ان تصویروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایک حسرت سی آتی ہے کہ واہ کیا ٹور ہے، یعنی دل میں آتا ہے کہ یہ ٹور ہمیں بھی ملے، تو اللہ تعالیٰ اس ٹور سے بھی ہمیں محروم نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ